تو ناظرین اکرام، راہ ہدایت پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو علامہ صاحب، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا. ایسی ہی بات ہے. اور علامہ صاحب، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دیں کہ ہدایت کا تو جو رستہ ہے وہ ہم قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کے علاوہ بھی کوئی اسباب ہیں ہدایت حاصل کرنے کے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ حضور قرآن، میں تو سمجھتا ہوں، اور سمجھتا کیا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس سے ہٹ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ہٹ کر ہوں گے اسباب، لیکن قرآن سے ہٹ کر کیسے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ اکبر. یہاں پر ایمان شرط ہے. ہدایت اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، پورا قرآن ہدایت ہے. جو انسان قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط رکھا ہے. جب تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی. ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو وہ لوگ بھی تھے نا، ٹھیک ہے، جو اوپر سے ہی کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. نماز بھی پیچھے حضور کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن بھی سنتے تھے، مسجد نبوی میں بھی آتے تھے، حضور کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو ایماندار نہیں کہا. جب وہ ایماندار نہیں ہے تو ہدایت یافتہ نہیں، ٹھیک ہے. ایمان شرط ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ایمان تب قبول ہوں گے جب تم میرے محبوب کو ماننے کی طرح مانو گے. ماننے کی طرح مانو گے، جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح جب تم میرے محبوب کو مانو گے تو پھر تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو ہدایت کے لیے بھی ایمان شرط ہے. ہدایت کے لیے ایمان شرط ہے. اب دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ اللہ نے کن کن کو ایمان کی دولتوں سے نوازا ہے. اللہ نے ان کی زبانوں سے جو نکلنے والے جملے ہیں ان کو اللہ نے کیسے پورے فرما دیا ہے. دیکھیں نا، جن کا ایمان ہے، یہاں پر بات پھر وہ دوسری طرف بھی چلی جائے گی. یہاں پر جن کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہے اور جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو، وہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے ایک اور قتل کر دیا، 100 قتل اس کے ذمے ہو گیا. جب 100 قتل اس کے ذمے ہو گیا تو اب وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی طرف دوڑا کہ میں ان سے پوچھوں جا کر کہ کیا میری بخشش کا ذریعہ کوئی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. تو رستے میں اس کی وفات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات نے ان ہدایت یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے انعامات سے خصوصی نوازا ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں، من الصالحین، وہ صالحین کا گروہ ہے. اور یہ ذرائع ہیں ہمارے کہ ہم ان علماء سے، اولیاء سے، انبیاء کی سوانح حیات سے، صحابہ کی سوانح حیات سے ہم ہدایت کے رستے تلاش کر لیں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر عمل کیا ہے جن باتوں کا حکم اللہ کے رسول نے عطا فرمایا اور جن باتوں کا حکم اللہ جل جلالہ کی ذات نے عطا فرمایا. اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اولیاء کرام کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں، انبیاء کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ عمل کی ہمیں توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. تو ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیں کہ راہ ہدایت کی طرف چلنے والے بھی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر گامزن فرما دیں گے. تو ناظرین کرام، یہ جو آپ کی پسندیدہ نشریات رمضان رضا، یہ نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیجز پر آپ دیکھتے ہیں، اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، فالو کیجئے، تاکہ جو ہمارے معاشرے، دیکھیے اس بزم میں ہم ان مضامین پر گفتگو کر رہے ہیں
جو معاشرے کی ضرورت ہے, جو ہر بندے کی ضرورت ہے. تو آپ فالو کریں گے, آپ کے توسل سے جتنے لوگ دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی راہ ہدایت پر چلنا شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایک نمازی بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایک روزہ رکھنا شروع کر دے. تو آپ کے توسل سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر, آپ اس کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جو ہمارا ویژن ہے آپ اس کو لے کر. آپ یہ حدیث پاک بیان کر دینا, لوگوں کو پتہ چل جائے اس بات کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ نیکی پر چل جاتا ہے, جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے. بے شک, سبحان اللہ. یہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں ہمارے درمیان. تو یہ جتنے لوگ بھی سن کر اس پر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سب کو کے برابر آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو ناظرین اکرام, یہی علم ہم سیکھتے ہیں اپنے عالم ذیشان کے ساتھ. تو دیکھیے علامہ صاحب نے ایک خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھی, اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ ہمارے پیغامات کو آگے تک پہنچائیں, لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ لوگ بھی علم دین حاصل کریں اور اپنی ضروریات کا جو فرض علوم ہے وہ سیکھ سکیں. اور یہ بالخصوص جو کاوش ہمارے ساتھ کی ہے الحسین میرج ہال والوں نے اور فاروق پرفیوم والوں نے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کو مزید جزا عطا فرمائے. اور آپ روزانہ دیکھنا نہ بھولیے نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیجز پر روزانہ رات 11 بجے, کل پھر انشاءاللہ 11 ہی بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے عالم ذیشان کے ساتھ, نئے ثنا خان کے ساتھ اور نئے قاری قرآن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.